مشتاق احمد یوسفی، ان کا نام ہی کافی ہے۔ 1923 میں ٹونک راجستھان میں پیدا ہوئے، 2018 کراچی میں انتقال ہوا ہے۔ کسی تعارف کے محتاج نہیں، نام ہی ان کا تعارف ہے۔ پھر بھی علیگ تھے، ICS آفیسر، بینکنگ کے شعبہ سے تعلق، مسلم کمرشل بینک کے مینیجنگ ڈائریکٹر، یونائٹڈ بینک کے صدر، پاکستان بینکنگ کونسل کے صدر۔ انہوں نے اردو ادب میں مزاح نگاری کا ایک بہت اعلیٰ معیار قائم کیا اور 5 ادبی شہپارے ہم سب کے لیے ایک عظیم تحفے کے طور پر دے گئے: چراغ تلے، زرگزشت، خاتم بدہن وغیرہ۔ ستارہ امتیاز اور ہلال امتیاز سے نوازے گئے۔ ان کا یہ ایک جملہ میرا جی چاہ رہا ہے پڑھ دوں، کہ کہتے ہیں کہ لاہور کی بعض گلیاں اتنی تنگ ہیں کہ اگر ایک طرف سے عورت آ رہی ہو اور دوسری طرف سے مرد، تو درمیان میں صرف نکاح کی گنجائش پڑ جائے۔ خیر، مبین خلیل صاحب تشریف لائیے اور خانسامہ پیش کیجیے، ان کی تحریر ہے۔ السلام علیکم، آداب۔ تاشی بھائی اور رانا صاحب کو دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی ماشاءاللہ، اور ہماری بہن مریم تراب بھی آئی کافی عرصے کے بعد۔ السلام علیکم سب کو۔ میں جو مشتاق احمد صاحب کے لیے لکھ کے لے کر آیا تھا، ہمارے خالد صاحب نے پڑھ دیا، لہٰذا میں ڈائریکٹ شروع کر دیتا ہوں۔ اس میں کچھ تلفظ میں اور ادائیگی میں غلطی ہو تو معاف کیجیے گا۔ شروع کرتے ہیں۔ بڑا مبارک ہوتا ہے وہ دن جب کوئی خانسامہ گھر میں آئے، اور اس سے بھی زیادہ مبارک دن وہ ہوتا ہے جب وہ چلا جائے۔ عام طور سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ بد ذائقہ کھانا پکانے کا ہنر صرف تعلیمی یافتہ بیگمات کو آتا ہے، لیکن ہم اعداد و شمار سے ثابت کر سکتے ہیں کہ پیشہ ور خانسامہ اس فن میں کسی سے پیچھے نہیں۔ خانساماؤں سے عہد و وفا استوار کرنے اور اسے ہمیشہ کے لیے اپنا غلام بنانے کا ڈھنگ کوئی مرزا عبد الودود بیگ سے سیکھے۔ یوں تو ان کی صورت ہی ایسی ہے کہ ہر کس و ناقص کا انہیں بے اختیار نصیحت کرنے کو جی چاہتا ہے، لیکن ایک دن ہم نے دیکھا کہ ان کا دیرینہ باورچی بھی ان سے ابے تبے کر کے باتیں کر رہا ہے۔ ہماری حیرت کی انتہا نہیں رہی، کیونکہ شرفا میں یہ انداز گفتگو محض دوستوں کے ساتھ روا ہے۔ جوہلا سے ہمیشہ سنجیدہ گفتگو کی جاتی ہے۔ ہم نے مرزا کی توجہ اس امر کی طرف دلائی تو انہوں نے جواب دیا، میں نے جان بوجھ کر اس کو اتنا منہ زور اور بدتمیز کر دیا ہے کہ اب میرے گھر کے سوا اس کی کہیں اور گزر نہیں ہو سکتی۔ کچھ دن ہوئے، ایک مڈل فیل خانسامہ ملازمت کے لیے نکلا اور آتے ہی ہمارا نام اور پیشہ پوچھا، پھر سابق خانساماؤں کے پتے دریافت کیے، نیز یہ کہ آخری خانسامہ نے ملازمت کیوں چھوڑی۔ باتوں باتوں میں انہوں نے یہ اندیا لینے کی کوشش بھی کی کہ ہفتے میں کتنی دفعہ باہر مدعو ہوتے ہیں اور باورچی خانے میں چینی کے برتنوں کے ٹوٹنے کی آواز سے ہمارے اعصاب اور اخلاق پر کیا اثر مرتب ہوتا ہے۔ کافی رد وقت کے بعد ہمیں یوں محسوس ہونے لگا کہ جیسے وہ ہم میں وہی خوبیاں تلاش کر رہے ہیں جو ہم ان میں ڈھونڈتے رہے۔ یہ آنکھ مچولی ختم ہوئی اور کام کے اوقات کا سوال آیا تو ہم نے انہیں کہا، بھائی ہمیں اصولاً محنتی لوگ پسند ہیں۔ خود بیگم صاحبہ 5 بجے صبح سے لے کر رات 10 بجے تک گھر کے کام کاج میں جٹی رہتی ہیں۔
کہنے لگا صاحب ان کی بات چھوڑیے، وہ تو گھر کی مالکن ہے، میں تو نوکر ہوں۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ وضاحت کر دی کہ برتن نہیں مانجوں گا، جھاڑو نہیں دوں گا، ایسٹرے صاف نہیں کروں گا، میز نہیں لگاؤں گا، دعوتوں میں ہاتھ نہیں دھلاؤں گا۔ ہم نے گھبرا کر پوچھا تو پھر کیا کرو گے بھائی؟ تو بولا یہ تو آپ بتائیے، کام تو آپ کو لینا ہے، میں تو تابع دار ہوں۔ جب سب باتیں حسب منشا و ضرورت ہماری منشا ان کی طے ہو گئیں تو ہم نے ڈرتے ڈرتے کہا بھائی سودا سلوک لانے فی الحال کوئی اور نوکر نہیں، اس لیے یہ سودا بھی تمہیں لانا پڑے گا، تنخواہ طے کر لو۔ فرمایا جناب تنخواہ کی فکر مت کیجیے، پڑھا لکھا آدمی ہوں، کم تنخواہ میں بھی خوش رہوں گا۔ ہم نے کہا پھر بھی؟ کہنے لگا 75 روپے ماہوار ہوگی، لیکن اگر ہاں سودا بھی مجھ ہی کو لانا پڑا تو پھر 35 روپے ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو خانسامہ آیا اس نے کہا میں چپاتیاں بیٹھ کر پکاؤں گا مگر برادے کی انگیٹھی پر، چنانچہ لوہے کی انگیٹھی بنوائی گئی۔ تیسرے کے لیے چکنی مٹی کا چولہا بنوانا پڑا اور چوتھا خانسامے کے لیے مطالبے پر مٹی کے تیل سے جلنے والا چولہا خریدا، اور جب 5واں خانسامہ آیا اتنے سارے چولہے دیکھ کر ہی بھاگ گیا۔ اس ظالم کا نام یاد نہیں آ رہا ہے، البتہ صورت اور قد و خال یاد ہے۔ ابتدائی ملازمت سے ہم دیکھ رہے تھے کہ وہ اپنے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا نہیں کھاتا، بلکہ پابندی سے ملباری کے ہوٹل میں 2 پیسے کی چٹپٹی دال اور 1 آنے کی تندوری روٹی کھاتا ہے۔ آخر ایک دن ہم سے نہ رہا گیا، ہم نے ذرا سختی سے ٹوکا گھر کا کھانا کیوں نہیں کھاتے؟ تنک کر بولا صاحب ہاتھ بیچا ہے زبان نہیں بیچی۔ اس نے نہایت ہی مختصر مگر غیر مبہم الفاظ میں واضح کر دیا کہ اگر اسے اپنے ہاتھ کا پکا کھانا کھانے پر مجبور کیا گیا تو وہ فوراً استعفیٰ دے دے گا۔ اس کے رویے سے ہمیں بھی شبہ ہونے لگا کہ وہ واقعی خراب کھانا پکاتا ہے۔ گزشتہ سال ہمارے حال پر رحم کھا کر ایک کرم فرما نے ایک تجربہ کار خانسامہ بھیجا جو ہر علاقے کے کھانے پکانا جانتا تھا۔ ہم نے کہا بھائی اور ساری باتیں تو ٹھیک ہیں، لیکن یہ 7 مہینوں میں 10 ملازمتیں چھوڑ چکے ہو، یہ کیا بات ہے؟ تو کہنے لگا ارے صاحب آج کل وفادار مالک ملتا کہاں ہے۔ ان کے بعد جو خانسامہ آیا اس نے ایک دعوت میں جس میں کچھ احباب اور افسران بالا بھی موجود تھے، جو خورمہ پکایا اس میں شوربے کا یہ عالم تھا کہ ناک پکڑ کر غوطہ لگائیں تو شاید ہی کوئی بوٹی ہاتھ آ جائے۔ اکا دکا کہیں نظر آتی بھی تو اس طرح کہ صاف چھٹتی بھی نہیں، سامنے آتی بھی نہیں۔ دوران ضیافت احباب نے بکمال سنجیدگی سے مشورہ دیا کہ ریفریجریٹر خرید لو اور روز روز کی جھک جھک سے نجات مل جائے گی۔ ایک دن لذیذ کھانا پکوا لو، ہفتہ بھر ٹھاٹھ سے کھاؤ اور کھلاؤ۔ قسطوں پر ریفریجریٹر خریدنے کے بعد ہمیں واقعی بڑا فرق محسوس ہوا، وہ یہ کہ پہلے جو ہم بد مزہ کھانا صرف ایک ہی وقت کھاتے تھے اب وہ ہمیں پورا 1 ہفتہ کھانا پڑتا ہے۔ شکریہ۔ یہ تھے مبین خلیل صاحب۔